بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں، اور اس گمان میں رہے کہ کوئی سزا نہ ہوگی تو اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں بتھیرے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا توریت میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں، اور ان کی طرف رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے احکام کو اپنی خواہشوں کے خلاف پایا تو ان میں سے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہود کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور وہ اس گمان میں رہے کہ کوئی سزا نہ ہوگی اور ایسے شدید جرموں پر عذاب نہ کیا جائے گا تو اندھے اور بہرے ہو گئے حق کے دیکھنے اور سننے سے۔ یہ ان کے غایت جہل اور نہایت کفر اور قبول حق سے بدرجہ غایت اعراض کرنے کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اصل آزمائش کے معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء علیہ السلام تک کو قتل کریں، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی و نحوست یا غلبہ دشمن خواہ کسی بھی قسم کی کوئی بلا ہم پر نازل نہیں ہوگی، مگر حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلا نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کی مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا، ان کے اموال لوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بخت نصر سے نجات دی اور انہوں نے اپنی حالت سدھاری، اور کچھ عرصے کے لیے وہ ٹھیک رہے، پھر دوبارہ سے وہ پہلے جیسی سرکشی پر اترے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، بلکہ انہیں بھی قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ بعض نے گمراہی کے پہلے دور کو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے، اور دوسرے دور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اور یہاں ان میں سے اکثر میں اشارہ ہے کہ ان میں سے بعض حق پرست مسلمان ہو گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما اور ان کے رفقا، اور ہو سکتا ہے کہ ترجمہ بے شک تم زمین میں دوبارہ فساد کرو گے سے ان دونوں ادوار کی طرف اشارہ ہو، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ اس سے مقصود انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔